دنیا کے نقشے پر ساؤتھ ویسٹ کی طرف موجود پرتگال سب سے خوشحال کنٹریز میں سے ایک ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پرتگال کو اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستوں، ایک وقت تک دنیا کے سمندروں پر راج کرنے کی وجہ سے پرتگال کو سمندری سپر پاور کے طور پر بھی جانا جاتا تھا۔ ویسے آپ میں سے بہت سے لوگ پرتگال کو صرف دنیا کے سب سے مشہور ترین فٹ بال پلیئر کرسٹیانو رونالڈو کی وجہ سے جانتے ہوں گے، لیکن آج اے انفو کی اس ویڈیو میں آپ کو پرتگال کے ریلیٹڈ بہت ہی حیران کن اور اہم چیزوں کو جاننے کا موقع ملے گا۔ دوستوں، اس ملک کا بارڈر صرف اسپین کے ساتھ ملتا ہے، اور جبکہ پرتگال کو دوسری طرف سے اٹلانٹک اوشین نے سمیٹا ہوا ہے۔ اس ملک کو یورپ کے سب سے پرانے کنٹریز میں بھی گنا جاتا ہے، جس کا ثبوت پرتگال کی تاریخی عمارتیں دیتی ہیں۔ دوستوں، پرتگال کا آفیشیل نیم دی پورتگیز ریپبلک ہے، اور پرتگال کے فلیگ میں گرین اور ریڈ کلرز شامل ہیں، اور ان دونوں کلرز میں سے ریڈ کلر پرتگال کے لیے لڑنے والے پاسٹ ہیروز کے خون کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اور وہیں گرین کلر مستقبل کے لیے اچھی امید کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو ہو گئی کلرز کی بات، لیکن اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جھنڈے کے درمیان نظر آنے والے اس سمبل کا کیا مطلب ہے۔ دراصل اگر آپ غور کریں تو ریڈ شیلڈ کے اندر 7 یلو کیسلز یعنی کہ قلعے دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ قلعے 7 مورش کنگز کے ان قلعوں کی نشانی ہے جو کہ جنگ میں تباہ کیے گئے تھے، اور جبکہ یہ جو 5 بلو شیلڈز ہیں یہ ان 5 مورش کنگز کو ظاہر کرتی ہیں جو کہ پرتگال کے پہلے کنگ افونسو I کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ دوستوں، پرتگال کی ایک اور بات قابل فکر ہے کہ جہاں پر عورتوں میں فرٹیلیٹی ریٹ کم ہونے کی وجہ سے پرتگال کو پاپولیشن میں بھی کمی کا سامنا ہے، جہاں پر ان فرٹیلیٹی کا اندازہ آپ اس طرح کر لیں کہ پرتگال کی عورتیں صرف ایک بچے کو ہی پیدا کرنے کے قابل ہیں۔ مگر صرف پرتگال ہی اس مسئلے کا شکار نہیں، بلکہ دنیا کے بہت سے مختلف کنٹریز اور بھی ہیں جن کو ان فرٹیلیٹی جیسی پرابلم کا سامنا ہے۔ دوستوں، پرتگال کا کیپٹل سٹی لسبن ہے، اور اس شہر کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں بھی کیا جاتا ہے۔ پورے یورپ میں صرف لسبن ہی ایک ایسا کیپٹل ہے جو کہ ساحل کے ساتھ ملتا ہے، اور ساحل کے ساتھ جڑے ہونے کی وجہ سے لسبن کی خوبصورتی اور بھی زیادہ ابھر جاتی ہے۔ دوستوں، یہاں پر موجود بہت سے تاریخی مقامات پرتگال کی تاریخ کے انتہائی اہم مناظر کو بیان کرتے ہیں، اور لسبن شہر کی تنگ گلیوں میں بھی آپ کو بہت ہی دلکش آرٹس دیکھنے کو ملیں گی، اور انہی کی وجہ سے لسبن کو دنیا کے سب سے خوبصورت اور بہترین آرٹس والے ٹاپ 10 سٹیز میں گنا جاتا ہے۔ لسبن کے ٹرانسپورٹیشن سسٹم کو اگر پرفیکٹ کہا جائے تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ یہاں کا ویل ڈیزائن میٹرو نیٹ ورک، بسز اور ٹرام سسٹم نہ صرف لسبن کے شہریوں بلکہ باہر سے آنے والے ٹورسٹ کے لیے بھی سفر کو آسان بناتا ہے۔ دوستوں، گینیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کروانے والا دنیا کا سب سے پرانا بک اسٹور بھی اسی شہر لسبن کے پاس ہے۔ لیبریریا بریٹن نامی یہ بک اسٹور 1732 میں قائم کیا گیا تھا۔ یہ بک اسٹور کئی صدیوں سے لے کر آج تک بک لورز کے لیے ایک اہم مقام بن چکا ہے۔ یہاں پر آج بھی بڑی تعداد میں کتابوں کا خزانہ موجود ہے۔ دوستوں، لسبن کی تاریخ میں 1755 کے زلزلے کو نہیں بھولا جاتا۔ اس زلزلے نے پورے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ لسبن کا 85% حصہ اس زلزلے کی لپیٹ میں آ کر ملبے کا ڈھیر بن گیا تھا۔ زلزلے سے بہت بڑی تعداد میں ہونے والی تباہی کی وجہ سے یہ زلزلہ آج بھی دی گریٹ لسبن ارتھ کویک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوستوں، 17 کلومیٹر لمبا واسکو ڈا گاما برج پرتگال کے شہر لسبن میں ہی موجود ہے، اور اس برج کو یورپ کے سب سے لانگسٹ برج ہونے کا ٹائٹل بھی حاصل ہے۔ ٹیگس ریور پر پھیلے اس خوبصورت برج کا نام مشہور ایکسپلورر واسکو ڈا گاما کے نام پر رکھا گیا تھا، اور شاید واسکو ڈا گاما کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ یہ یورپ کے پہلے ایکسپلورر تھے جنہوں نے سب کانٹیننٹ کو ڈسکور کیا تھا۔ دوستوں، پرتگال کی نیشنل لینگویج پرتگیز ہے۔ پرتگیز نہ صرف پرتگال کی نیشنل لینگویج ہے بلکہ 10 کے قریب اور بھی کنٹریز ایسی ہیں جہاں کی نیشنل لینگویج پرتگیز ہی ہے، اور 260 ملین کی ایک بہت بڑی تعداد پرتگیز بولتی ہے، اور اس کے اتنے زیادہ اسپیکرز ہونے کی وجہ سے ہی یہ لینگویج سب سے زیادہ بولی جانے والی لینگویجز میں سے ایک ہے۔ دوستوں، پرتگال کا لٹریسی ریٹ 97% کے قریب ہے،
اور پرتگال کا سکسیسفل ایجوکیشنل سسٹم ملک کی اکانومی اور ڈیولپمنٹ کا راز ہے۔ یہ ملک اپنے اسی ایڈوانس ایجوکیشنل سسٹم کی بدولت آئی ٹی، بایو ٹیکنالوجی اور اسپیس ٹیکنالوجی جیسے ڈپارٹمنٹس میں کامیابیاں اپنے نام کر رہا ہے۔ دوستوں، پرتگال اور انگلینڈ کے درمیان کئی صدیوں پرانے بہت ہی اچھے تعلقات ہیں۔ یہ دونوں ہی کنٹریز ٹریڈ، پولیٹکس اور ڈیفنس کے ساتھ ساتھ کئی اور مختلف طرح سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ان کنٹریز میں گہرے تعلقات ہونے کا اندازہ آپ اس طرح کر لیں کہ انگلینڈ کی مدد سے ہی پرتگال کے کنگ افونسو ون نے لسبن شہر کو مورش کنگز کے ہاتھوں سے چھینا تھا، لیکن پھر جب ورلڈ وار ون میں انگلینڈ کو پرتگال کی ضرورت پڑی تو پرتگال بھی گھبرائے بغیر انگلینڈ کی طرف سے جنگ میں کود گیا۔ دوستوں، پرتگال کے اسپورٹ کلچر میں فٹ بال کا ایک اہم کردار ہے اور فٹ بال کو اس ملک کا نیشنل اسپورٹ ہونے کا مقام حاصل ہے۔ یہاں کے لوگ اپنے بچپن ہی سے فٹ بال کو اپنی ڈیلی لائف روٹین میں شامل کر دیتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی ایک بہترین اور پروفیشنل فٹ بال پلیئر بننے کا خواب دیکھتا ہے، اور اسی جذبے کی ہی وجہ سے دنیا کے بہت سے ایوارڈز اور ریکارڈز اپنے نام کرنے والے مشہور فٹ بال پلیئر کرسٹیانو رونالڈو کا تعلق بھی پرتگال سے ہے۔ رونالڈو دنیا کے کسی بھی فٹ بال پلیئر کے مقابلے سب سے زیادہ فین فالوئنگ رکھنے والے پلیئر ہیں، اور انسٹاگرام پر سب سے زیادہ فالوورز والا اکاؤنٹ بھی رونالڈو کا ہی ہے۔ رونالڈو کی پاور کا اندازہ آپ اس طرح کر لیں کہ کیسے کوکا کولا جیسی بڑی کمپنی کو رونالڈو کی صرف ایک چھوٹی سی حرکت سے بلینز آف ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑا۔ رونالڈو صرف پاپولیرٹی میں ہی آگے نہیں ہے، بلکہ دنیا کا سب سے امیر فٹ بال پلیئر بھی رونالڈو ہے۔ رونالڈو کی اگر نیٹ ورتھ کی بات کی جائے تو وہ 600 ملین US سے بھی زیادہ کے مالک ہیں۔ دوستوں، اب آپ کے ساتھ پرتگال کی کئی صدیوں سے چلی آئی تاریخ شیئر کرتے ہیں۔ اس ملک کی تاریخ بہت ہی قدیم زمانے کی ہے، جب مختلف قبائل کے لوگ ابتدائی طور پر یہاں کی سرزمین پر آباد تھے۔ پھر یہ علاقہ رومنز کے قبضے میں آ گیا اور رومن امپائر کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد 8ویں صدی کے آغاز میں نارتھ افریقہ سے تعلق رکھنے والے مورش کنگز پرتگال کے کئی حصوں پر اپنا قبضہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ مورش دراصل مسلمان تھے، اور جیسا کہ پہلے بھی آپ جان چکے ہیں کہ ان مورش کنگز کو پرتگال کے پہلے کنگ افونسو ون سے بری طرح شکست ہوئی تھی، اور پرتگال کے کنگ نے اپنے قبضہ ہونے والے علاقوں کو مورش کنگز کی حکمرانی سے آزاد کروا لیا۔ اور پھر 16ویں صدی کے دوران افریقہ، ایشیا اور ساؤتھ امریکہ میں پرتگال اپنی بہت سی کالونیز قائم کر چکا تھا، اور اسی دور میں پرتگال سمندر کی سپر پاور بھی بن گیا تھا۔ اور جب پرتگال دنیا کے کئی حصوں میں اپنی کالونیز کی بنیادیں رکھ رہا تھا تو وہیں انہوں نے انڈیا میں موجود گوا کو بھی اپنا حصہ بنا لیا، اور 450 سال پرتگال کی حکومت کے بعد انڈیا نے گوا کو پرتگال کے شکنجے سے آزاد کروا لیا۔ پرتگال نے جتنی بھی کالونیز آباد کر رکھی تھی وہ آہستہ آہستہ کر کے پرتگال کے کنٹرول سے باہر نکلنے لگی اور آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ لیکن پرتگال کے بہت سے تاریخی جنگوں سے سبق حاصل کرنے کے بعد یہ ملک اپنی اکانومی اور ڈیولپمنٹ پر توجہ دینے لگا۔ پھر 1986 میں پرتگال یورپین یونین میں شامل ہو گیا۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی پرتگال کے ریلیٹڈ انفارمیٹو ویڈیو، جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ایسے ہی ڈاکومنٹریز اور انفارمیٹو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AU Info کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ تو ہم ملتے ہیں کسی اور مزیدار ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔